اچھا اہم نقطہ کہ آپ کی پارٹی افغانی پی ٹی آئی فیض حمید کے حوالے سے بڑے سنجیدہ تھے. فیض حمید کو آپ کی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور آپ کے متعدد رہنماؤں کی جانب سے مسیحا اور ایک بہترین لیڈر سپہ سالار کے طور پر بھی کہا جاتا رہا. تو گزشتہ روز خواجہ آصف نے ایک انکشاف کیا ہے کہ فیض حمید میرے پاس آئے تھے, ہمارے پاس پہنچے اور کہا کہ جون میں پنجاب اور دسمبر میں وفاقی حکومت آپ لے لیں. تو ہم اس عمران خان سے یعنی ان سے تنگ آ چکے ہیں. تو آپ کے لیے پھر کیسے مسیحا تھا, کیا کوئی ڈبل گیم چل رہی تھی, ہو کیا رہا تھا یہ سارا؟ جی دیکھیں, ایز اے انسٹیٹیوشن ہم نے آرمی کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے جو ہمارے دور حکومت میں سب سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ رہی. جب عمران خان صاحب اور یہ جو آرمی کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس ٹائم ہم نے ملک کی بہتری کے لیے مل کے بڑا کام کیا, بڑا کردار ادا کیا. ان کا تو وطرہ یہی ہے, جو بھی ایکس ہوتا ہے پرویز مشرف کے ساتھی تھے, پرویز مشرف کے اگینسٹ ہو گئے, ضیاء الحق کے ساتھی تھے, ضیاء الحق کے اگینسٹ ہو گئے, باجوہ کے ساتھی تھے, باجوہ کے اگینسٹ ہو گئے. اور جب یہ بھی ایکس ہو جائیں جو اس ٹائم ہماری عسکری قیادت ہے تو یہ ان لوگوں کے بھی خلاف ہو جائیں. تو یہ اس کا مطلب ہے سچ نہیں کہہ رہی, کیا ان کے خلاف پارٹی ہوئی ہے, وہ خود نہیں گئے تھے؟ جب یہ سیٹنگ تھے تو آپ خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ جب ہمارے پاس آیا ہمیں کیا آفر لے کے دی, ہمیں کیا کیا اس نے ڈیل کرائی. نواز شریف کو وہ باہر لے جانے میں اس نے کردار ادا کیا. ادھر رجیم چینج میں جنرل باجوہ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. جنرل باجوہ ہی ہمارے پاس آیا حکومت دینے کے لیے. تو جب سٹنگ ہوتے ہیں تو یہ ان کے ٹانگیں پکڑتے ہیں, جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ عسکری ہماری قیادت جب ریٹائرڈ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ بھی ادھر ہوں گے اور اللہ کرے ہم بھی ادھر, پھر یہی سوال آپ ریپیٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا. اچھا, اس کے علاوہ پاور سیکٹر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایف پی آر کو اگر سیٹ نہ کیا گیا تو ملک ڈوب جائے گا. تو کمپیریزن آپ کی حکومت میں اور اس دوران کیا ہے دونوں کے درمیان, پاور سیکٹر کے معاملے پر اور آئی ایف پی آر کے معاملے پر؟ آپ ٹیکس کلیکشن میں بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. جی دیکھیں, پاور سیکٹر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, سرکولر ڈیٹ جب ہماری گورنمنٹ آ رہی تھی تو میرے خیال میں اس ٹائم سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 72 بلین کا تھا, کچھ لگ بھگ ایسا جب ہماری گورنمنٹ آ رہی تھی. اس کے بعد ہم سرکولر ڈیٹ نیچے لے کے آئے. نمبر 2, آئی پی پیز کے جو انہوں نے معاہدے کیے تھے ہم نے وہ ریوائز کرائے, ہم نے دوست ممالک کے ساتھ بات چیت کی, ہم نے ان کو لاک کرایا. جو اضافی بوجھ پاکستانی قوم کے اوپر آ رہا تھا ہماری ہی گورنمنٹ میں ہم نے ان آئی پی پیز کو ریوائز کرایا, پاکستانی قوم سے بوجھ کم کیا. جو ہمارے دور حکومت میں ہمارے 3-4 جو ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں, شرا جی آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی تفصیلات لائیں, قوم کے سامنے رکھیں. جو انہوں نے 2002 یا 90s میں یا 2008 میں 7 میں جو معاہدے انہوں نے تب کیے یا 2013 سے 18 تک جو انہوں نے آئی پی پیز کو معاہدے کیے, آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر 2018 سے 2021-22 تک جو ہم نے کیے قوم کے سامنے لائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آئی پی پیز کے ہم نے معاہدے کیے ان معاہدے کی وجہ سے قوم کے اوپر کتنا بوجھ آیا اور ان کے معاہدے کرنے سے قوم کے اوپر کتنا بوجھ آیا. 2200 ارب روپے ہم اس ٹائم عوام کے چمڑی سے وہ دے رہے ہیں اور آئی پی پیز میں دے رہے ہیں. فائدہ کیا, کچھ بھی نہیں. سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا. پاور سیکٹر جو ہے آپ کے لائن لاسز اتنے ہیں, 42% آپ کے لائن لاسز ہے اس ٹائم. انہوں نے ہائیڈرو کے اوپر کام نہیں کیا. عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے 12 ڈیموں کے اوپر کام شروع کیا. بادشاہ ڈیم شروع کیا, مومن ڈیم شروع کیا, دیا میر بادشاہ ڈیم شروع کیا. اس طرح جتنے بھی جس سے پاور سیکٹر میں ایک جو ہائیڈرو کی جو بجلی جو سستی بنتی ہے ہم نے اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے دور حکومت میں؟ جب نہیں کیا تو یہ آئی پی پیز لے کے آئے اور جو آئی پی پیز لے کے آیا جس نے آئی پی پیز اس ملک کے اوپر مسلط کیے وہ سارے کے سارے غدار ہیں. انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے پچھلے ہفتے جب وہ بنو جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی. اس میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. اتنے بھی الحمدللہ وہاں پہ حالات خراب نہیں ہے جتنا آپ یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا. ہاں جو موومنٹس ہیں اس کے حوالے سے پلان تیار ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرے گی جو خیبر پختونخوا میں ہو. لیکن بڑے پیمانے کا آپریشن اس سے پہلے بھی ہم آپریشن کر چکے ہیں.
خیبر پختونخوا کی عوام جو ان کے دل اور دماغ میں اس ٹائم چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے صرف 3.5-4 سال کا جو سکھ اور چین کا سانس لیا تھا وہ عمران خان کی حکومت میں تھا. الحمدللہ نہ کوئی بلاسٹ تھا وہاں پہ, نہ کوئی دہشت گردی کے واقعات تھے, نہ کوئی موومنٹس تھی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے عوام میں خوف اور ہراس تھا. لیکن الحمدللہ ہماری گورنمنٹ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, یا جو ہماری پالیسی تھی فارن کی کہ دوسرے اپنے کو مت چھوڑو, دوسرے کو مت چھیڑو, ہم جب چھیڑ چھاڑ ہم نے چھوڑ دی دنیا میں تو اس کا امپیکٹ آیا. ہمارے خیبر پختونخوا کی معیشت بہتر ہوئی, وہاں پہ ٹورزم کو فروغ ملا, ہمارے لوگوں کو کاروبار بہتر ہونا شروع ہوئے. حالانکہ اس سے پہلے ہمارے سوات کے 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے, ہمارے بالاکنڈ ڈویژن کے لوگ بے گھر ہوئے, ہمارے ایکس پارٹ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ بے گھر ہوئے. تو اس ٹائم خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ صرف امن چاہتی ہے, اور ہم امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور میرے خیال میں جو امن کے حوالے سے جو ہمارا نظریہ ہے یا جو ہمارا موقف ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے. ہم کسی بھی قسم کی جنگ ہونے نہیں دیں گے, نہ کسی کی جنگ میں ہم دوبارہ کودیں گے, نہ اپنے صوبے کی عوام کے لیے جو امن و امان کی ایشوز ہے ہم بالکل اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے.